اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی آسان، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کے دل کی پریشانی کو ختم کرے گا، مصیبت کو ختم کرے گا، گھبراہٹوں کو ختم کر کے آپ کے دل کو سکون و اطمینان عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب آپ سچے دل کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو رب کریم آپ کی دعا کو سنتا ہے، آپ کی صدا کو سنتا ہے۔ آپ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتے ہیں رب کریم آپ کی وہ دعا ضرور سنتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں جو عمل شیئر کروں گی، جو وظیفہ شیئر کروں گی، سخت پریشانی سے حفاظت کے لیے با کمال تیر بہدف یہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیوں، مصیبتوں کو ختم کرے گا، آپ کی دعاؤں کو سنے گا، آپ کی صداؤں کو سنے گا۔ آپ اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے رب کریم فوراً آپ کو وہ چیز عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ جو لوگ قرض کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، قرض سے نجات پانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت غیبی طریقے سے ان کے قرض کا بندوبست کر دے، غیبی طریقے سے ان کی مدد کرے، تو وہ لوگ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو 3 عمل بتاؤں گی۔ نمبر 1، قرض سے نجات پانے کے لیے۔ نمبر 2، سخت پریشانی، مصیبت سے حفاظت کے لیے۔ اور نمبر 3، دل کی گھبراہٹ کو ختم کرنے کے لیے اور دل کو سکون و اطمینان پہنچانے کے لیے۔ آج آپ کو جو عمل بتاؤں گی نہایت آسان عمل ہیں۔ جو بندہ ان وظائف کو کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے گا تو رب کریم انشاءاللہ پھر آپ پر اپنی خاص رحمت والی نظر جمائے رکھے گا، اور رب کریم سے جو مانگیں گے وہ بھی ملے گا، جو نہیں مانگیں گے بن مانگے ہی رب کریم آپ کو عطا فرمائے گا۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1 پہ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ رب کریم انہیں قرض سے نجات دے، ان کا قرض فوراً ادا ہو جائے اور وہ قرض سے نجات پا سکیں، کیونکہ قرض ایک ایسی بیماری ہے، قرض ایک ایسا بوجھ ہے جس کا ہمیں عذاب مرنے کے بعد بھی ہوگا۔ ہر چیز معاف ہو سکتی ہے لیکن قرض معاف نہیں ہو سکتا جب تک اگلا بندہ معاف نہ کر دے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ کوشش کیا کریں کہ آپ پر قرض نہ ہو۔ اگر قرض اٹھانے کی نوبت آ بھی جائے تو آپ اسے جلد ادا کرنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ جس پر قرض ہوتا ہے اس کا جنازہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھانے سے منع کر دیا کہ جب تک کوئی شخص اس کا قرض اپنے پہ نہ لے لے یا اس کو قرض معاف نہ کر دے تب تک میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ تو قرض جیسی بیماری سے نجات پانے کے لیے آپ اس عمل کو ضرور کریں اور چند ہی دن کے اندر انشاءاللہ قرض سے آپ کو رہائی ملے گی۔ سب سے پہلے آپ نے پنجگانہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ نماز ہم مسلمانوں پہ ویسے بھی فرض ہے، نماز کی پابندی ضرور کیا کریں، کیونکہ قبر اور حشر میں نماز نے کام آنا ہے، پیسے نے کام نہیں آنا۔
آپ سب سے گزارش ہے پنجگانہ نماز کی پابندی کریں اور اپنے مسائل کو حل ہوتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ پنجگانہ نماز کی پابندی کرنے کے بعد جب آپ نے نماز عشاء ادا کرنی ہے تو نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر یا اللہ یا مغنیو، یا اللہ یا مغنیو، ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور 1100 مرتبہ آپ نے اللہ کے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ ایک اللہ کا ذاتی نام ہے، دوسرا اللہ کا صفاتی نام ہے۔ یا اللہ یا مغنیو یہ ایک مرتبہ ہو گیا، یا اللہ یا مغنیو یہ 2 مرتبہ ہو گئے۔ اسی ترتیب سے نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 1100 مرتبہ ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ ہی درود پڑھنا ہے اور اللہ رب العزت سے دعا مانگ کے سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک صاحب نے سوال کیا کہ میں قرض دار ہوں، دعا فرما دیجئے اور کچھ پڑھنے کو بھی بتا دیجئے۔ انہوں نے فرمایا یا اللہ یا مغنیو عشاء کی نماز کے بعد پڑھا کرو، اول آخر درود پڑھا کرو، انشاءاللہ اللہ رب العزت قرض کی ادائیگی کے لیے آپ کے لیے اسباب پیدا فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ایک بڑا ہی آزمودہ نسخہ ہے، آپ اس نسخے کو آزما کر تو دیکھیں اور معجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ نمبر 2، جو لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہیں، غم زدہ ہیں، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے 1000 مرتبہ یا رحمانو آغثنی آغثنی آغثنی، یا رحمانو آغثنی آغثنی آغثنی، ان کلمات کو آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر درود پڑھنا ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے بھی پنجگانہ نماز کی پابندی ضرور کریں اور ہر نماز کے بعد 1000 مرتبہ اگر ان کلمات کو پڑھیں گے تو فوراً خدا تعالیٰ کی آپ کو مدد ملے گی۔ اور یاد رکھیں جب آپ نے یا رحمانو آغثنی 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 پڑھنا ہے تو پھر آپ نے بما بسم اللہ شریف کے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحمانو آغثنی آغثنی آغثنی، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحمانو آغثنی آغثنی آغثنی، یہ 2 مرتبہ ہو گئے۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے 1000 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے، چاہے دن میں 1 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے 5 نمازیں ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر کریں اور اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے مدد چاہیں اور سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ رب کریم چند ہی دن کے اندر اندر آپ کی سخت سے سخت پریشانی کو ختم کرے گا اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا انشاءاللہ بفضل خدا۔ نمبر 3 پہ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دل کو گھبراہٹ رہتی ہے، ہر وقت خوف رہتا ہے، پریشانی رہتی ہے کہ فلاں مسئلہ نہ ہو جائے یا فلاں انسان کو کوئی مصیبت نہ آن گھیرے یا ہمیں کوئی مصیبت نہ آن گھیرے، یعنی دل ڈرا سا رہتا ہے، دل گھبراتا رہتا ہے، دل کو سکون نہیں، دل کو چین نہیں۔ تو اپنے دل کو سکون اور چین کے لیے اور تمام گھبراہٹوں، پریشانیوں، مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے، پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ اس عمل کو، ان کلمات کو ضرور پڑھیں۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اعوذ بعزیزی ھذا الوادی من شر اہلہ، اعوذ بعزیزی ھذا الوادی من شر اہلہ، ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پھر آپ اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کریں۔ جب آپ ان کلمات کو پڑھ لیں گے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے اور سارا معاملہ جب اللہ پہ چھوڑ دینا ہے تو رب کریم آپ کی دعاؤں کو ضرور سنے گا اور آپ پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بنو تمیم کا ایک شخص رات کے وقت سفر کرنے میں بڑا بے باک تھا۔ ایک دفعہ خوفناک جگہ میں رات ہو گئی تو وہاں رات گزارنے کے لیے سواری سے اترا۔ بڑا خوف محسوس ہوا، اونٹنی کو باندھ کر یہ آواز دی، اعوذ بعزیزی ھذا الوادی من شر اہلہ، میں اس وادی کے سردار سے، یہاں کی رہنے والی مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔
تو وہاں کے مائیکل نامی ایک شخص نے اس کو پناہ دی۔ کسی بات پر وہاں کا ایک نوجوان غصہ ہو گیا۔ دراصل یہ اس جنگل کے سردار کا بیٹا تھا۔ غصے میں ایک زہریلا ہتھیار لے کر اونٹنی کی طرف بھاگا تاکہ اس کو ذبح کر دے۔ جاتے ہوئے مائیکل سے ملاقات ہوئی تو اس نے کچھ اشعار سنائے جس میں پناہ دینے کے سبب ایک انسان کی اونٹنی کو ہلاک کرنے سے اس کو سختی سے منع کیا، مگر اس نے بھی کچھ اشعار سنائے جن میں کہا کہ پناہ دینے کا حق مائیکل کو نہیں بلکہ میرے والد محلہل کو ہے، میں ان کا بیٹا مالک ہوں، تم نے اپنے نام و نمود کے لیے اس کو پناہ دی، میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، خدا کا خوف نہ ہوتا تو تمہیں بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ مائیکل نے کہا اس مرتبہ اس بیچارے کو چھوڑ دو، آئندہ میں کبھی کسی کو پناہ نہیں دوں گا۔ تو نوجوان واپس آ گیا۔ بنو تمیم کے اس شخص نے آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سارا قصہ سنایا تو آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو رات کے وقت خوف یا گھبراہٹ محسوس ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، بہت ہی مختصر یہ کلمات ہیں لیکن ان کی فضیلت و برکات بہت ہی زیادہ ہیں۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں، اپنی پریشانیوں کو ختم ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ رب کریم یہ وظیفہ ان لوگوں کو کرنے کی توفیق دے جن کو ان وظائف کی ضرورت ہے، اور صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق دے تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں، آپ کو اور ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔